آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے کلمہ توحید کی مثال دی تھی کھجور کے درخت سے، اور جو شرک کا عقیدہ ہے، شرکیہ کلمہ ہے، اس کی مثال اللہ نے دی تھی حنظلہ کے درخت سے، حنظل کے درخت سے، ایک کڑوے درخت سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عقل مندی کی بات بھی ہے، ایمان اور توحید یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب آپ اللہ کی اس نعمت پر عمل کرتے ہو، توحید کا عقیدہ رکھتے ہو، ایک خدا کو مانتے ہو، تو دنیا کی برکتیں بھی ملتی ہیں، آخرت کی بھی۔ دنیا میں سکون ملتا ہے انسان کو، حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، ایک ذات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی انسانوں پر نعمت ہے۔ اور ایک ہے شرک، کبھی اس کو معبود، کبھی اس کو معبود، اور کسی کے برحق ہونے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ تو اللہ جب توحید کا عقیدہ تمہیں دے رہے ہیں تو کس قدر بے وقوفی کی بات ہے کہ اتنا بڑا گفٹ لے کے آپ اسی گندگی کی طرف آپ جائیں۔ تو اس کو اللہ نے ان آیتوں میں اس طرح سے بیان فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اے مخاطب، کیا تو نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا ہے، ان لوگوں کو بھی دیکھا جو کفر کو لے لیتے ہیں اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر، یعنی اسلام کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو لے لیتے ہیں۔ کیسے بے وقوف اور عجیب لوگ ہیں۔ اور پھر یہ جو کرتے کیا ہیں، یہ دنیا میں تو تباہ ہوتے ہیں، آخرت میں کیا انجام ہوتا ہے؟ احلوا قومہم، اگر یہ قوم کے لیڈر ہوں، قوم کے بڑے ہوں، تو پھر یہ اس جرم میں اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر کی طرف اتار دیتے ہیں، آخرت میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، جس میں یہ خود بھی داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ اب اس کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو نعمت دے کے کفر خریدا، وہ نعمت کیا ہے جس کو انہوں نے دے دیا اور کفر لے لیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ شریک ٹھہرانے کا یہ فائدہ نہیں ہوا کہ وہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کی فریاد رسی کرتے، مشکلوں میں ان کی مدد کرتے، نہ 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 نہ، ان سے کیا نقصان ہوا؟ ان بتوں نے، ان جھوٹے معبودوں نے ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، ان کی محبت میں خدا کو چھوڑ بیٹھے یہ لوگ۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، تمتعوا، تم ٹھیک ہے دنیا کے مزے اڑاؤ۔ مزے کس لحاظ سے؟ کہ یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہاری رشتہ داریاں نہ ٹوٹیں اور تاکہ تمہارا کلچر خراب نہ ہو، تو اس لحاظ سے ان کو مزے کہا گیا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تم جو شرک کرتے ہو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، آپس کی رشتہ داری میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی مذہب چھوڑے گا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہی رشتہ دار قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اس کو مزے اڑانے سے تعبیر کیا گیا کہ ٹھیک ہے اپنے کلچر کو فالو کرو، جو مزے اڑا سکتے ہو اڑاؤ۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آنا تم نے جہنم میں، آگ ہی کی طرف ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک کی لعنت سے بچائے۔ اور جو توحید پرست لوگ ہیں، اب اللہ ان سے خطاب کرتا ہے کہ اے نبی، یہ تو مشرکین کو آپ نے یہ کہنا ہے، جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں ان سے کیا کہنا ہے؟ قُل لِعِبَادِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ یہاں اللہ نے محبت سے توحید پرستوں کو اپنے بندے سے تعبیر کیا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، الذین آمنوا، جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب وہ کریں گے کیا؟ صرف عقیدہ ہی درست رکھیں گے؟ نہ 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 نہ، اس عقیدے کے تقاضوں پر اب عمل کریں۔ ایک خدا کو مانتے ہو تو اس ایک خدا کی بھی اب مانو۔ وہ کی کیا ہے؟ اس میں دو حکم ہیں، یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وینفقوا مما رزقناہم، اور یہ خرچ کریں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ دو ہی مطالبے ہیں، بڑے مطالبے اللہ کے اس امت سے، کہ مخلوق کا بھی خیال رکھیں اور اللہ کا بھی حق ادا کریں۔ اللہ کے حقوق میں جو ہے حج بھی ہے، وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتا اور زندگی میں ایک بار ہوتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں رمضان کے روزے بھی ہیں، وہ پورے سال نہیں ہوتے، وہ سال میں ایک بار ہوتے ہیں۔ وہ سب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان۔ سب سے مشکل چیز نماز ہے، جس نے نماز پڑھ لی وہ باقی حکام پر بھی عمل کرے گا۔ تو اللہ نے یہاں اپنے حقوق اور مخلوق کے حقوق بیان کیے۔ تو اپنے حقوق میں کیا کہا؟ نماز کو فوکس کرو، باقی سب اس سے کم درجے کے ہیں۔ مخلوق کے حقوق میں کیا کہا؟ خرچ کرنا سیکھو، باقی سب اس سے کم درجے کے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں نا، مخلوق کو سے خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی آسان ہے، مخلوق کی دعوت کرنا بھی آسان ہے، مخلوق کے ساتھ دعوت قبول کرنا بھی آسان ہے مخلوق کی، لیکن پیسہ لگانا ان کے اوپر، ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے مشکل کام کا حکم دیا، باقی سارے اس سے کم درجے کے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لا چکے ہیں وہ نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔
سخاوت کا اظہار کریں، وہ خرچ کیسے کریں؟ سرن، چھپا کے بھی، تاکہ ان کا اور اللہ کا معاملہ رہے، اخلاص ہو، وعلانیتاً، اور دکھا کر بھی، تاکہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب ملے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ ایک دن تباہی والا آنے والا ہے جس میں خرید و فروخت کا مطلب بارگیننگ نہیں ہوگی کہ چلو جی آپ کی گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فرشتوں کو کچھ رشوت دے کے آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر لیں، یا کسی بندے کو پیسے دے دیں کہ تو میرا عذاب لے لے، اس کے بدلے میں اتنے پیسے لے لے مجھ سے۔ کوئی ایسی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، یہاں دوستی سے وہ دوستی مراد ہے جو کفر کے ساتھ ہو۔ قرآن و سنت سے یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن کافر کی دوستی کام نہیں آئے گی، یعنی جو آدمی کفر میں ہوگا اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ایسے دوستی کام آنا کہ کوئی دوست اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کوئی نیک دوست، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایمان والوں کی دوستی بہرحال قیامت کے دن کام آئے گی، اس کا دوسرے مقامات پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی مگر اس کے جس کی اللہ اجازت دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو ریلیٹیو ہیں، دوست ہیں، وہ سفارش کریں گے اور اللہ ان کو اجازت دے گا۔ احادیث میں بھی یہ مضمون ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو یہاں علماء نے نقل کیا ہے کہ یہاں خلال سے مراد وہ دوستی جو کفر کے ساتھ ہو۔ تو کفر کے ساتھ کا مطلب آپ میں ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ کفر کے ساتھ آپ چلے گئے نا، تو پھر کوئی پیغمبر بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے، اور کوئی بزرگ بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے، کوئی شہید آپ کے کام نہیں آ سکتا، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو یا دنیا میں کتنا جگری دوست ہو، وہ کام نہیں آ سکتا آپ کے۔ یہ مراد ہے یہاں پہ، تاکہ ہم قرآن کی القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ دوسری آیتیں اس کے خلاف جا رہی ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کی بات کا بھی وہی مطلب لیا جاتا ہے جو وہ خود سمجھتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دوستی سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ دنیا میں کفر کے ساتھ چلے گئے نا تو پھر دوستی کام نہیں آئے گی، ایمان کے ساتھ گئے تو دوستی کام آئے گی۔ جو نیک دوست ہیں وہ آپ کی سفارش کی کوشش کریں گے، پھر اس سفارش کی کوشش میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جہنم سے بچ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں آپ کا عذاب کم ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ کافر کی بھی جو دوستی کام نہیں آئے گی، تو یہاں کام نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام آنا کہ جہنم سے بچا لے اس کو، اتنا کام نہیں آئے گی۔ اتنا کام آ سکتی ہے کہ جہنم کے عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی کے چونکہ سگے چچا تھے، تو نبی کی حدیث ہے کہ میری شفاعت کی وجہ سے اللہ ان کو کم عذاب دے گا۔ تو دیکھیں نبی کی دوستی یا تعلق کام آیا نا، لیکن کام آنے کا مطلب کیا کہ اتنا کام نہیں آئے گا کہ جہنم سے بچت ہو جائے، اتنا کام ضرور آئے گا کہ عذاب میں کمی ہوگی۔ تو یہ پوری اس آیت کی تفصیل ہوئی، یہ پوری تفصیل ذہن میں رکھ کر آپ اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے بتایا نا کہ مشرک کیا کرتا ہے، اللہ کی نعمت تھی توحید، اس کو دے کے شرک خرید لیتا ہے، اور جن کو پوجتا ہے وہ ان کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اب اللہ اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے جو انسان پر احسانات ہیں، دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہوا نا اس آیت میں، ایک عقیدہ کا درست کرنے کا اور ایک عمل درست کرنے کا۔ عمل کا تذکرہ ہے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو عقیدہ بھی آپ درست نہیں کر سکتے اور عمل بھی سیدھا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، کیونکہ جو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا، آپ کے دل میں اس کی عظمت اور محبت نہیں ہوگی تو آپ کی نظر میں اس آرڈر کی ویلیو بھی نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ فرما رہے میں اللہ جس نے تمہیں توحید کا حکم دیا اور نماز کا حکم دیا اور مخلوق پر خرچ کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو ان احسانات کا وہ صرف اتنا تم سے تقاضا کر رہا ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو اور میری راہ میں خرچ کر لیا کرو۔ اتنا سا مطالبہ بھی اگر تم پورا نہیں کرتے تو واقعی انسان بڑا ناانصاف اور بہت بڑا ناشکر ہے۔ تو یہ مضمون اللہ نے بیان کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ آسمان سے مراد ہے بلندی سے، کل ما علاک فہو سما،
عربی لغت کی کتابوں میں ہے کہ ہر وہ چیز جو بلند ہوتی ہے نا اس کو بھی عربی میں آسمان کہہ دیا جاتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے اس نے پھل نکالے تمہارے رزق پہنچانے کے لیے۔ کیسے کیسے پھل پیدا کیے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، پھر اس نے کشتیاں مسخر کر دی۔ فلک کا جب عربی میں قرآن میں لفظ آئے گا نا تو بحری جہاز بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جو سمندر پہ تیرتی ہے۔ تو اللہ نے کیسے کشتیاں مسخر کر دیں؟ جیسے سورہ رحمان میں ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وہ جو کشتیاں سمندروں میں پہاڑوں جیسی چلتی ہیں، یعنی جہاز جو ہیں سمندر کے وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے حکم سے تمہارے تابع ہیں۔ تو مسخر کا کیا مطلب؟ پانی کا کام تو ڈبونا ہے، لیکن اللہ نے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اپنے سینے پہ رکھ کے وہ دھکیل دیتا ہے، اور کم وسائل میں آپ زیادہ بڑی تعداد میں سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چیزوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ آج ماہرین اس بات کے قائل ہیں کہ اگر سمندر نہ ہوتا تو خشکی پہ تجارت کرنا بہت مشکل تھا اور اس پہ وسائل بہت خرچ ہوتے، جس کے نتیجے میں چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی۔ تو اللہ نے سمندر بھی پیدا کیا اور اس میں پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے سمندر کے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہازوں کو وہ سمندر ڈبوتا نہیں ہے اور اپنے سینے پہ رکھ کے چلتا ہے۔ ایک سوئی داخل کریں گے وہ ڈوب جائے گی، اتنا بڑا جہاز آپ اس کے پشت پہ رکھ دیں گے اور وہ پورا سامان، میں نے دیکھے ہیں وہ ڈاک یارڈ میں میں نے کچھ وقت گزارا ہے، تو اتنے بڑے بڑے جہاز پہاڑوں جیسے، یہ کنٹینر ایسے لگتا تھا چھوٹی چھوٹی ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور سمندر کے نیچے جتنا حصہ تھا وہ بھی بھرا ہوا ہوتا تھا خوراک سے۔ تو کیسے اتنی بڑی خوراک ایک ملک سے دوسرے ملک ایک ہی چکر میں جہاز لے جاتا ہے؟ یہی اگر سامان ہم ہوائی جہاز کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے لے جانا چاہیں تو ٹھیک ٹھاک خرچہ آئے گا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اس نے ان کشتیوں کو اور جہازوں کو مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلیں۔ اللہ نہ چاہیں تو یہ نہیں چلیں گی، یہ ڈوب جائیں گی، یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ ان کو چلاتا ہے۔ اور قرآن میں دیگر مقامات پہ آتا ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم روزی تلاش کرو سمندر پہ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، یہ تو سمندر کا تذکرہ ہے، اور دریا بھی اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے۔ پہاڑوں پہ پانی برستا ہے پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا، کہاں سے آپ دیکھیں ہزاروں گاؤں آتے ہیں، بیچ میں درجنوں شہر آتے ہیں، سب کی کھیتیوں کو سیراب کرتا ہوا، سب کی زمین میں پانی جذب کرواتا ہوا۔ کنویں سے جو ہم پانی نکالتے ہیں بہت سا پانی تو دریا کے ذریعے جذب ہوتا ہے، پھر اس میں مچھلیاں بھی ہیں، پھر ماحول کی تبدیلی کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے، ساری خدمتیں کرتا ہوا، بل کھاتا ہوا، کتنے لمبے لمبے فاصلے طے کر کے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اس نے تمہارے لیے دریا بھی مسخر کیے۔ تو اس کی محبت کا تقاضا تھا، احسانات کا تقاضا تھا کہ نماز بھی قائم کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا، اور دائبین کنٹینیو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن ایسا نہیں ہوتا سورج کہے بھئی آج میں بہت تھک گیا ہوں، لاکھوں سال ہو گئے مشرق سے نکل رہا ہوں مغرب میں غروب ہو رہا ہوں، بس آج بہت تھک گیا ہوں، آج میں ایک دن کا ناغہ کروں گا، سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرمایا دونوں خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رات ہے تو رات ہی رات ہے، دن ہے تو دن ہی دن ہے، یہ دن جائے گا رات آئے گی، پھر رات جائے گی دن آئے گا، یہ دونوں تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ دن میں اور خدمتیں ہوتی ہیں تمہاری، دن کسی اور طرح سے تمہاری خدمت کرتا ہے، رات کی خدمت کا انداز مختلف ہے، دونوں خدمتوں کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ ساتھ لگا دی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہو اس میں سے تمہیں دیتا ہے، اس میں سے تمہیں دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ من تبعیضی ہے، جو کچھ بھی تم مانگتے ہو اس میں سے بھی تمہیں دیتا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر مانگے دے دیں، اور بہت سی چیزیں تمہیں مانگنے پر بھی دے دیتا ہے وہ۔ کتنی ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بہت سی دعائیں تو ہماری ایسی قبول ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو دعا مانگ کے بھول گئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ان میں سے بھی بہت کچھ تمہیں دے رہا ہوتا ہوں۔ یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ دعائیں تو حدیث میں آتا ہے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں جو مومن کی، دیکھیں مومن کی دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ رد بھی ہوتی ہیں، کوئی حرام کھا رہا ہے اس بیس پہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں جو آتا ہے نا ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا جس میں دعا کی قبولیت کے ساری شرطیں پائی جائیں، تو وہ دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں۔
اور اس میں بھی قبولیت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے نا. بعض دفعہ وہ دعا کا ظاہر نہیں ملتا، اللہ اس کے بدلے میں ثواب دے دیتے ہیں، لیکن دعا ایسے قبول ہونا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ مل جائیں، وہ تو عام طور پر کسی کی ساری قبول نہیں ہوتی. وہ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ آ رہا ہے، اس میں بھی کچھ اللہ نے قبول کی، کچھ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ قبول نہیں کی، وہ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذخیرہ کر دیا اللہ نے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے چند نعمتیں بیان کی ہیں، یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے، ورنہ اللہ کہتے ہیں اگر تم صبح بیٹھو نا کیا کیا اللہ کے احسانات ہیں. تو لکھتے لکھتے دوسرے مقام پہ آتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے دنیا میں، درخت ختم ہو جائیں گے جن سے قلم بنایا جاتا ہے، اور سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی. سمندر کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، لیکن اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی تعریفیں خشک وہ ختم نہیں ہوں گی. ان الانسان لظلوم کفار، یہ دلائل دے کے اللہ نے دعویٰ بڑا زبردست کیا کہ انسان واقعی تھوڑا بے انصاف نہیں، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا بے انصاف ہے، اور تھوڑا ناشکرہ نہیں، بہت بڑا ناشکرہ ہے. میجورٹی تو اسی طرح ہی اس وجہ سے انسان سے تعبیر کیا، باقی کچھ لوگ شکر گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی جس طرح سے اللہ نے انسان کی وہ صفت بیان کی کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی کیسی ناقدری کرتے ہیں نعمتوں کی، اور اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرتے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں جو اہم چیز ہے، توحید کی اہمیت تو ہر جگہ بیان ہوئی ہے، یہاں بھی ہے، لیکن ایمان والوں کے جو دو اعمال اللہ نے بیان کیے نا، نماز اور خرچ کرنا، اس کی عادت ڈال دیں. اتنی نماز پڑھیں کہ نماز سے محبت پیدا ہو جائے. ہم علماء سے سنتے ہیں کہ آج نا مسلمان کو نماز سے وحشت ہے، نماز کا ٹائم آئے گا نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آ رہا ہے یا کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل ہو گئی ہے. تو اتنی کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے کہ نماز میں دل لگنے لگے اور لطف آنے لگے انسان کو نماز میں. اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور خرچ کرنے کی بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے.